वसाइल को बचाने के लिए। आज जिस तरह सिनेरियो बनाकर बलूचिस्तान के मसले को, खासकर ग्वादर के मसले को एक लोकल इशू बनाने की नाकाम कोशिश की जा रही है, लेकिन वो पहले भी एक आलमी मसला था, वो आज भी एक आलमी मसला है। वो पहले भी इंसानी हकूक से मुंसलिक एक मसला था, आज भी इंसानी हकूक से एक मुंसलिक मसला है। आपके एक इत्तेहादी मुल्क के कौंसल जनरल का जो स्टेटमेंट बलोच सरजमीन के हवाले से, बलोच वसाइल के हवाले से आता है, वो हमारे खदशात को दुरुस्त साबित करता है। और इस स्टेज पर हम बिनासुल कौम इसकी मजम्मत करते हैं। किसी और को बलोच सरजमीन के हवाले से, किसी गैर को बलोच वसाइल के हवाले से कोई भी बयान देने की जरूरत नहीं है। हम इसकी कतन भी इजाजत नहीं देंगे। और हम समझते हैं मेन स्टेक होल्डर हम बलोच है, सन ऑफ सॉइल है। किसी भी साम्राज्य के ऐसे अज़ाइम को जिसमें बलोच को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश की जाए, बलोच वसाइल को लूटने की कोशिश की जाए, और वो ये समझे इस तमाम प्रोसेस में बलोच तमाशाई बनकर चुप रहेगा, तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। एक तुमने एक टेस्ट करने की कोशिश की और इसका जो रिजल्ट 4 घंटे के बजाय 14 घंटे में तब्दील हो चुका है। आगे आगे देखो होता क्या है। हमने पहले भी जैसे कहा था कि हमारे खदशात है कि ग्वादर के हवाले से जो एग्रीमेंट की गई है, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन का हर शहरी को हक दिया जाए। हमें क्यों नहीं बताया जा रहा ग्वादर के हवाले से क्या एग्रीमेंट हुई है? उस पर बलोच के खदशात हैं। हमें ये क्यों नहीं बताया जा रहा ग्वादर के हवाले से जो एग्रीमेंट हुई है वो किस किस के दरमियान हुई है, उस पर सिग्नेटरीज कौन कौन है और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रखे गए हैं। हर बलोच इस चीज को पूछता है और अपने कौमी वसाइल, चाहे सेंधक हो, चाहे रिकॉर्डिक हो, चाहे सुई हो, चाहे कोई भी हो, हम उसको पूछने का हक रखते हैं। हम पूछेंगे और बार बार पूछेंगे। सुई के हवाले से जो तुमने किया, बलोच के खदशात को उसने सच साबित किया। पहले तो हर जगह, हर टीवी पे, टॉक शो पे कहते थे जी 3 सरदारों का मसला है और 3 सरदार तरक्की नहीं देते और रॉयल्टी लेते हैं। आज वो तीनों सरदार नहीं रहे। आज बताए कौन रॉयल्टी ले रहा है और किसको दिया जा रहा है। आज हमें बताया जाए ग्वादर की मौजूदा एग्रीमेंट जो है वो किस किस के दरमियान हुई है और बलोच के हवाले से उसमें क्या रखा गया है। और बलोच उस एग्रीमेंट को मुस्तरद करता है, मुस्तरद करेगा और बार बार उसको मुस्तरद करेगा। आप आके इस चीज पे बात करें बलोच के साथ, एक स्टेक होल्डर की हैसियत से, मालिक की हैसियत से, सन ऑफ सॉइल की हैसियत से, जो बलोच ग्वादर क्यों जा रहा है और हमें पता है इसके पीछे अज़ाइम क्या है। बता दे क्या अज़ाइम थे राजी मुची के हवाले से ग्वादर में जो धरना हुआ। तुम्हारे जो बयानात आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, असेंबली फ्लोर पे जो तुम्हारी बातें हो रही हैं, हम उस सब को समझते हैं, उसको देखते हैं, उस पर हमारी बिनासुल कौम नजर है, उस पर हमारा एक तजदिया भी होगा। लेकिन उससे पहले और ग्वादर से पहले ये पूछना कि क्यों ग्वादर, हमें ये बताया जाए कि आज की तारीख में सुई के हवाले से क्या टर्म्स है, क्या कंडीशंस है, क्या एग्रीमेंट है, किसके दरमियान है, बलोच को क्या मिल रहा है। बलोच का हर बच्चा आज तुमसे उस एग्रीमेंट के हवाले से भी पूछेगा। ये हमारे खदशात पहले भी थे 50 साल पहले, और वही खदशात हमें मजबूर करते हैं कि ग्वादर को तुम बलोच को वहां से बेदखल करके आलमी मंडी में बेचना चाहते हो, और हम तुम्हारी ना उस मंडी को छोड़ेंगे ना तुम्हारी उस एग्रीमेंट को छोड़ेंगे। हमें ये बताया जाए सेंधक के हवाले से क्या टर्म्स है, क्या कंडीशंस है, क्या एग्रीमेंट हुए, किसके दरमियान हुए और सिग्नेटरीज कौन है उसमें। बलोच ये पूछने का हक रखता है, बलोच के उस पर खदशात है। तुम्हारी तारीख ये बताती है कि कोड़ियों के दाम तुम चीजों को बेचते हो और 1-1 रुपए के लिए तुम चीजों को बिकते भी हो और बेचते भी हो, लेकिन बलोच की ये तारीख नहीं है। बलोच की तारीख को तुम समझते, बलोच की नस्लियात को तुम समझते, बलोच की चीज को तुम समझते, तुम्हें यह भी पता होता कि ये सादालू बलोच एक खुशकावी के टुकड़े, जमीन के टुकड़े के लिए बिरादर कुशी कर सकता है, तो तुम्हें इतना बड़ा बलोचिस्तान, इतना बड़ा ग्वादर कैसे देगा। इस चीज को, इस फलसफे को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम अगर बलोच को समझते, गुज़िश्ता 75 सालों में बलोच की नफ्सियात को समझते, बलोच के रस्म रिवाज को समझते, बलोच की मुज़ाहिमती तारीख को समझते, बलोच की मुज़ाहिमती नफ्सियात को समझते, तो तुम्हें यह भी पता होता एक खुशकावी की जमीन की टुकड़ी को बलोच कभी भी नहीं छोड़ता। अगर उसको कोई कहे इसको बेच दो, इसको छोड़ क्यों नहीं देते, शहर की जानिब क्यों नहीं जाते, कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं दुनिया के सामने खुद को रुसवा करूं कि अपने बापजादा की जमीन को छोड़ दूं, दुनिया मुझे क्या कहेगा।
تو اتنا بڑا بلوچستان تمہارے لیے کیسے چھوڑے گا اور تمہیں یہ کیسے اجازت دے گا کہ تم اس کو بیچ دو؟ اس بات کو، اس فلسفے کو سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر تمہارے بس کی بات ہوتی تو 73 میں جو حادثہ ہوا اس کے بعد تم ڈوب مر جاتے یا نفسیاتی بن جاتے۔ تمہیں تو فرق ہی نہیں پڑا، تمہارے مزاج کو فرق نہیں پڑا، تمہاری نفسیات کو فرق نہیں پڑا۔ بلوچ کو فرق پڑتا ہے گوادر میں جو کچھ تم اور تمہارے امپیریلسٹ اتحادی کر رہی ہیں، سندھ میں تم اور تمہارے امپیریلسٹ اتحادی جو کر رہے ہیں، اس کا بلوچ نفسیات میں فرق پڑتا ہے، اثر چھوڑتا ہے۔ اس لیے بلوچ پوچھے گا، بار بار پوچھے گا تم سے۔ تمہارا کانسٹیٹیوشن اس کا آرٹیکل 19 یہ کہتا ہے کہ بلوچوں کو بتا دو سندھ کے حوالے سے کیا ایگریمنٹ تم نے کی ہے، ریکارڈ کے حوالے سے کیا ایگریمنٹ کی ہے، سی پیک کے حوالے سے کیا ایگریمنٹ کی ہے۔ پہلے تو ہمیں اس بات پہ بھی اعتراض ہے، چائنا پاکستان اکنامیکل کوریڈور بحر بلوچ پر ہے، بلوچ کا نام اس پہ رہے گا، کسی کو نام بدلنے نہیں دیں گے۔ اس چیز کو سمجھو، ہمیں اس نام پہ بھی اعتراض ہے۔ بحر بلوچ کا، سرزمین بلوچ کی، ملکیت بلوچ کی، پھر کیا کہتے ہیں؟ اور اب جو ایئرپورٹ جی فیروز خان نام کے نام پر انہوں نے رکھا ہے، ہمیں اس نام پہ بھی اعتراض ہے۔ جو چائنا کے کونسل جنرل کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جی بلوچ یہ جو انویسٹمنٹ ہے اس کو سمجھے، اس کی اہمیت کو سمجھے، ہم اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ہم اس کو جاننا ہی نہیں چاہتے، ہمیں اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اور تمہارے اس بیان کی مذمت کرتے ہوئے ہم تمہیں یہ بتائیں گے، اگر تم بلوچ کو یہ سمجھانا چاہتے ہو کہ گوادر میں میرے جو عزائم ہے، جو بزنس میں ورنہ وہاں پہ کرنا چاہ رہے ہو، جو انویسٹمنٹ، اس کو تم بھول جاؤ اور پیسے کماؤ، تو کیا تم تائیوان پہ ودرا کرنا چاہو گے؟ کیا تم تائیوان کو بھولنا چاہو گے؟ کیا تم کہو گے کہ اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے میں تائیوان کو بھول جاتا ہوں، میں صرف اور صرف بزنس کرتا ہوں؟ تو بلوچ کیسے گوادر کو بھول جائے؟ بلوچ کیسے تمہیں یہاں پہ بزنس کرنے دے؟ اور تمہاری پارٹی کی جو حالیہ اجلاس ہوا ہے اس میں بھی تم نے ایک ایجنڈا رکھا ہے، سی پیک، چائنا پاکستان اکنامیکل کوریڈور، اور اس دوران جو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے وہ پیورلی سیکورٹی بنیاد پر بنائی گئی، اس میں تمہاری سوکل فارم 47-45 والے بھی نہیں ہیں۔ پھر کہتے ہیں بلوچ کیوں اپنے خدشات کا اظہار نہ کرے، بلوچ کیوں اس کے خلاف نہ بولے؟ بلوچ بولے گا، بلوچ ضرور بولے گا۔ اس کے بدلے تم لاشیں ویسے ہی ہمیں دیتے ہو۔ یہ گزشتہ آپ سب کے سامنے میں یہ بات رکھ کے آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، ابھی انہوں نے ہمیں 5 لاشیں دی ہیں، ہم خوش اس لیے ہیں کہ وہ ریکارڈ پر آئے ہیں، ہمیں پتا چلا ہے کہ کس نے مارا، کون سی ہاتھ نے مارا، گولی کہاں سے آئی، ورنہ تو روزانہ میں 10-20 لاشیں وہ دے رہا ہے اور نامعلوم کے کھاتے میں ڈال رہا ہے۔ اس دفعہ تو معلوم کے کھاتے میں آئے ہیں۔ اور دوسری بات، جس طرح اس کے وفاقی وزیر نے کہا کہ جی ہمارے پاس 2000 مسنگ پرسنز ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو میں 50 لاکھ کمپنسیٹ کرنا چاہوں گا۔ پہلے تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس نے یہ بات مان لیا ہے کہ 2000 مسنگ پرسنز ہمارے پاس ہے اور اس نے ایڈمٹ کر لیا ہے، تو اس کا سب سے پہلے وہ ان کے سو کالڈ ریپریزنٹیٹیو جو کہتے تھے 40 ہے اور 50 ہے، ہم 40 اور 50 کو مانیں یا 2000 والے کو مانیں؟ اور آپس میں بھی پہلے ان کو بات کرنی چاہیے تھا، نیگوسیشن کرنا چاہیے تھا کہ جی کس تعداد پر متفق ہوتے ہیں، اور ان کا جواب میں اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ جی اگر بلوچ کوئی بھی پولیٹیکل گیدرنگ کرے گا، راجی مچی کرے گی، تو ریاست کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ تشدد کر سکتا ہے۔ ہمیں وہ آئین، وہ قانون، وہ شکیں بھی بتائی جائے کہ ریاست کے پاس تشدد کا اختیار کب سے آیا، کہاں سے آیا، اور اس چیز کو دنیا کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ریاست کے ادارے اب باقاعدہ برملا کہہ رہے ہیں کہ اس ریاست کے پاس تشدد کا اختیار ہے۔ اور پہلی دفعہ ہم نے کچھ اور بھی دیکھا کہ خاکی اور خاکی کے ساتھ سیول ملبوسات میں لوگ اکٹھے ہو کر بلوچ کے خلاف گولیاں چلا رہے تھے، بلوچ کی لاشیں گرا رہے تھے، جن کو ہم اپنی زبان میں اور عرف عام میں ڈیتھ اسکواڈ کہتے ہیں، پرائیویٹ گونز کہتے ہیں۔ یہ دونوں ایک بیرک سے بلوچ کے خلاف گولیاں چلا رہے تھے۔ اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ کہ تم ایک ہو، تمہارا بھرتی کرنے والا ایک ہے، تمہارا سربراہ ایک ہے۔ یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اور جس قلم سے لکھا جا رہا ہے اس میں یہ اصغر شہید کی لاش سے جو خون ٹپکا، وہ قلم اس خون سے بھر رہا ہے،
اور افسانے لکھ رہا ہے، کتابیں لکھ رہا ہے، اور اس میں یہ چیزیں باقاعدہ طور پہ واضح کر رہا ہے کہ ہم نے اچھی طرح سے دیکھا مستوں میں ان خاکی والوں کے ساتھ کون کون ڈیتھ اسکواڈ کے نام پر بلوچ کو مار رہے تھے. آج بلوچ ان کو جان چکا ہے، سمجھ چکا ہے نوشکی میں کس نے فائرنگ کی، کس نے اپنے گروپ دیے بلوچ کے خلاف، ہم اس کو بھی سمجھتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ بلوچ کے ڈیفینیشن کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. تلار میں ان کے ساتھ جو شامل تھے، ان کے جو سربراہی کر رہے تھے، ہم ان کو بھی جانتے ہیں. یہاں پہ ڈاکٹر مارنگ صاحبہ کی جو اسپیچ چلائی گئی، شروع میں ساتھیوں نے کہا، میں اس بات کو بالکل انڈورس کرتا ہوں کہ کوئی بھی بلوچ پارٹی ہو، کوئی بھی بلوچ تنظیم ہو، آج اتفاق کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، اکٹھے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ساحل اور وسائل کی بات کی جاتی تھی، تو آج وہ ساحل وہ وسائل اب سے چھینے جا رہے ہیں. آئے اکٹھے کام کرتے ہیں، 1 پوائنٹ ایجنڈے پر کام کرتے ہیں، جس میں بلوچ کی سرزمین کی بقا، مسنگ پرسنز، بلوچ وسائل کی بقا کی حد تک بات ہوگی. بالکل ہم ایک ہیں، ہم اکٹھے ہیں، ہم اتفاق کریں گے. کوئی تقسیم نہیں چاہتے، کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہو. لیکن 2-3 دنوں سے، بلکہ جب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اسمبلی فلور پہ کچھ باتیں کی گئی اور الزامات لگائے گئے. پہلے یہ کہ جی ہم ان کے عزائم کو سمجھتے ہیں، گوادر کیوں گئے ہیں، تو ہم پوچھتے ہیں آپ ہمیں بتا دیں. وہاں پہ بھی بتا دیتے کہ کیا آتے وہ عزائم. یہ تو ہم بار بار تم سے پوچھتے رہے ہیں کہ بلوچ گوادر کیوں نہیں جا سکتا، بلوچ کیوں گوادر میں راجی مچی نہیں کر سکتا. دوسری بات تم نے یہ کہا، اور گوادر کا جو مقامی MP ہے اس نے کہا کہ جی نہ صرف ہم ان کے عزائم کو جانتے ہیں، بلکہ یہ ماسک پہن کے وہاں پہ کیوں گئے تھے. تو اس سے پہلے تم نے جو 90 دن وہاں پہ دھرنا دیا، اس کا بھی بتا دو تمہارے عزائم کیا تھے، تم نے کیوں 90 دن وہاں پہ دھرنا دیا. ہر بلوچ نے تمہارے ساتھ دیا بغیر یہ پوچھے کہ تمہارے عزائم کا ہے. ہم یہی سمجھتے تھے کہ ساحل اور وسائل کی بات کرو گے، مسنگ پرسنز کی بات کرو گے، آپریشن کے خلاف بات کرو گے، ڈیتھ اسکواڈ کے خلاف بات کرو گے، اور بلوچ کے آئینی قانونی حقوق کی بات کرو گے. دوسری، اس لیے بلوچ آج ماسک پہن کے گھومتا ہے، چادر سے چہرے کو چھپا کے گھومتا ہے کہ تم اور تمہارے جو آقا ہیں، ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہر رات ہمارے گھروں پہ چھاپا مار کے ہمارے بچوں کو تم اٹھاتے ہو. تم سے ہمیں ڈر ہے، ہم اس لیے اپنے چہرے چھپا کے گھومتے ہیں. تیسری، وہ کہتا ہے کہ جی بلوچ راجی مچھی کے جو اکابرین ہیں وہ اپنے ڈیمانڈز پر لچک پیدا کریں. تو تم تسلیم کر لو کہ اصل اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ بلوچ راجی مچھی ہے. ریاست آ جائے، ریاست کے نمائندے آ جائیں، تسلیم کر لے کہ راجی مچھی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے نمائندگی کر رہے ہیں وہ سرزمین کے وارث ہیں، سرزمین کے مالک ہیں.